لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے اس مبارک مہینے میں، شعبان کے اس مبارک مہینے میں اور مبارک گھڑی میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، آپ دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ پہلے ہم ذکر کریں پھر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اور ایک ضروری بات، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کریں اللہ 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 آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اللہ ہم سب کے درود پاک کو قبول فرمائے۔ میری زبان پر محمد، آپ جتنے ہیں سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد آمين محمد محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد التزاري محمد القرشي محمد المدني محمد العدوي محمد الأبطحي محمد الدهامي محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المستمد محمد المستبشر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ درود پاک سے ہم کو محبت عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، بالکل ایک سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا، اللہ کی فرما برداری، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، یہ ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ شریعت پر عمل کرنا کریں گے انشاءاللہ۔ شریعت کے قانون کو کوئی نہیں توڑ سکتا، کوئی نہیں توڑ سکتا میرے پیاروں۔ اسی لیے وہ اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کتنے پیار سے جواب دیا، کہا ایمان کیا ہے، اپنی مرضی چھوڑ دے، اللہ رسول کی مرضی پر آ جا۔
اپنی مرضی چھوڑ دے، اللہ رسول کی مرضی پر آ جا. اور اللہ کی قسم شریعت اتنی پیاری ہے کہ اس کو صحابہ نے نبھایا، تابعین نے نبھایا، اولیاء کرام نے نبھایا، بلکہ میرے دوستو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرنا فرض. ایک بات آپ کو بتاؤں کہ شریعت کا کوئی قانون کوئی توڑ نہیں سکتا. کوئی اپنے گھر کا بڑا ہوگا تو بڑا ہوگا، کوئی عالم ہوگا تو اپنی جگہ پر ہوگا، کوئی مالدار ہوگا تو اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن شریعت کا قانون نبھانا ہر ایک کے لیے فرض ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں، مدینہ پاک میں دو واقعے میں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے معلوم ہوگا شریعت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. پہلا واقعہ سنو. مدینہ پاک میں ایک عورت نے چوری کی. مدینہ پاک میں ایک عورت نے چوری کی. کتابوں میں لکھا، بخاری، مسلم، ترمذی. مدینہ پاک میں ایک عورت نے چوری کی، اور وہ بھی عورت کیسی ہے جو اونچے خاندان کی ہے، ایک اچھا مقام ہے، لیکن چوری بہرحال ایک چوری کی عادت تھی. اس عورت نے چوری کی. جب چوری کی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی کہ فلانی عورت نے چوری کی ہے، بہت اونچے خاندان کی ہے اور بہت اونچی فیملی ہے. لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ میرے پاس آ گیا اور قرآن کا قانون ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے. اس کے ہاتھ کو، یا آج بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، قرآن میں چھٹے پارے میں، کون سے پارے میں؟ ساتھ میں، تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ سکو کون سے پارے میں چھٹے تھے. قاعدہ ہے. اللہ نے فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اللہ فرماتے چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کو کاٹا جائے. اب مدینہ پاک میں عورت نے چوری کی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، کوئی کمپرومائز نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ہاتھ کو کاٹا جائے گا. اب پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا. عورت بڑے خاندان کی ہے، اونچے خاندان کی ہے، عورت بدنام ہوگی، اس کا خاندان بدنام ہوگا، اس کا پورا قبیلہ بدنام ہوگا. اب سارے صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کوئی تو جائے اور جا کر اللہ کے رسول کو سمجھائے کہ اس عورت کو سزا تو دے، مگر ہاتھ کاٹنے کی سزا، اس نے کہ ہاتھ کٹا ہوگا تو پوری دنیا پوچھے کہ ہاتھ کٹا کیوں ہے. عورت بدنام ہوگی، اس کا خاندان بدنام ہوگا، اس کا قبیلہ بدنام ہوگا، اور معلوم نہیں پورے مدینے میں کیسا معاملہ ہوگا. اب صحابہ کرام اس پر تو ہے کہ عورت کو سزا تو ملنی چاہیے، لیکن ہاتھ کاٹنے والی سزا. اب یہ مشورہ ہو رہا. سارے صحابہ نے مل کر ایک صحابی کو بلایا. سننا، سارے صحابہ نے مل کر ایک صحابی کو بلایا جن کا نام ہے حضرت زید. کیا نام ہے؟ حضرت. اور یہ اللہ کے رسول کے بہت چہی تھے، اتنے چہی تھے کہ خود اللہ کے رسول کہتے تھے ہذا حب رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا چہیتا ہے. تو سب نے مل کر حضرت زید کو تیار کیا کہ تم جاؤ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور اللہ کے رسول کو کہو کہ چوری تو ہو گئی ہے، عورت نے چوری کی ہے اور سارا معاملہ ہو گیا ہے، لیکن آپ ہاتھ نہ کاٹے، اس کے سوا کوئی اور سزا عورت کو دے دے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں نا، سننا مدینہ پاک میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. بھائی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں ٹیک لگا کر بیٹھے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ عورت کا معاملہ تو آپ کے پاس آ گیا، اس نے چوری کی ہے اور اس کا چوری ہونا بھی ثابت ہو گیا ہے اور آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت زید کے آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. پھر ایک جملہ حضرت زید نے فرمایا اللہ کے رسول بے شک حق ہے، اس عورت کو سزا دو، لیکن اللہ کے رسول ہاتھ نہ کاٹو، عورت بدنام ہوگی، خاندان بدنام ہوگا، قبیلہ بدنام ہوگا، ہاتھ مت کاٹو، اس کے علاوہ جو سزا دینا ہے وہ دے دو. بس اتنا کہا. اللہ کے رسول ٹیک لگا کر بیٹھے تھے نا. بولو صاحب میں کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دیا، آگے بڑھ گئے اور ایک جملہ کہا یا زید اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، اے زید خدا جو قانون بناتا ہے تم بدلوانے رسول کے پاس آ جاؤ. اللہ نے قانون بنایا، میں اس کو چینج کروں، میں اس کو بدلوں. اور اس کے بعد پھر ہمارے آقا صاحب کے بارے میں لکھا، حضرت زید فرماتے میں نے کبھی اتنا ناراض اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا. آپ اتنے لال ہو گئے کہ آپ کے گال پر ایسا لگتا تھا کہ انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہو. اتنے لال ہو گئے اللہ کے رسول، اتنے سرخ چہرے والے ہو گئے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، پہلے تو ٹیکس کر کے پھر کھڑے ہو گئے اور کہا اے زید تو کسی اور عورت کی بات کرتا، ارے اگر میری سکی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں سب سے پہلے ایک بات ہو کر ہاتھ کو کاٹ دیتا. کیا فرمایا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. تم تو کسی اور عورت کی بات کرتے ہو، ارے اگر اللہ نہ کرے میری فاطمہ نے چوری کی ہوتی، میں کسی کی پرواہ نہ کرتا، میں ہاتھ کو کاٹ دیتا. اچھا میرے پیاروں، اس کا مطلب کیا نکلا کہ شریعت میں جو رول ریگولیشن ہے بس وہی ہے، ہماری مرضی نہیں ہے.
ارے آپ بتاؤ اگر مرضی چلنی ہوتی تو ہمارے آقا کہتے تھے نا کہ ٹھیک ہے چلو سزا بدل دے. عورت کا معاملہ اللہ کے رسول نے سزا نہیں بدلی بلکہ کہا تو ایک عورت کا معاملہ ہے, اگر میری بیٹی کا معاملہ ہے سزا تو یہ رہا. اب سوچو ہمارے نبی نے کیسے درد سے کہا ہوگا وہ فاطمہ جو خاتون جنت ہے, لیکن اللہ کے رسول فرماتے اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں ہاتھ کو. اس کو سمجھو, یہ شعبان اور رمضان کا مہینہ آ رہا, میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے پیارے دوستوں, شریعت میں ہماری مرضی بالکل نہیں چلتی. بولو ساتھ میں بولو, شریعت میں ہماری مرضی جو ہے اللہ رسول کا فرمان. آپ کو وہ بات بتاؤں جو آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا, مدینے پاک میں ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا. بھائی مدینے پاک میں ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا اور زمین کے بارے میں جھگڑا. وہ یہودی بولے میری زمین اور مسلمان بولے میری زمین, ارے یہودی بولے میری زمین مسلمان بولے میری. اور یہ حدیث جو میں بتا رہا ہوں آپ کو دنیا کی ہر تفسیر کی کتاب میں یہ حدیث ملے گی کہ یہودی کہہ رہا میری زمین اور مسلمان کہتا میرے, اور یہ پراپرٹی کا جھگڑا چلتا رہتا. اب یہ جھگڑا ہوا کس کے پاس جائے, کون فیصلہ کرے گا؟ اس زمانے میں کوئی دستاویز وغیرہ تو تھے نہیں, بھائی فیصلہ کون کرے گا کہ یہودی کی زمین ہے یا مسلمان کی زمین ہے؟ تو مسلمان نے کیا کہا, ہم تو ہمارے نبی کے پاس جائیں گے, تم بھی چلو. وہ یہودی تیار, کن کے پاس جا رہے ہیں؟ آقا. بولو کن کے پاس جا رہے ہیں؟ آقا. اب ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاملے کو سمجھا. ایسے فیصلہ نہیں کیا, پورے معاملے کو سمجھا, لیکن سمجھنے کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا میں فیصلہ کرتا اپنی ماں کر اللہ, میں فیصلہ کرتا ہوں اور یہی اللہ کا بھی فیصلہ ہے کہ زمین یہودی کی ہے مسلمان کی نہیں. کس کے آپ نے فیصلہ کیا؟ ارے بولو کس کے آپ نے؟ تو مسلمان جو تھے نا اچھلتا ہے, میں نماز پڑھتا, میں روزہ رکھتا, میں زکات دیتا, آپ میرے نبی ہے اور فیصلہ یہودی کے حق میں کرتے. اللہ کے رسول نے فرمایا تو بھلے نماز پڑھتا ہوگا, روزہ رکھتا ہوگا, مسلمان ہوگا, لیکن یہ معاملہ انصاف کا ہے اور اگر محمد انصاف نہیں کریں گے تو پھر زمین پر کون انصاف کرے گا؟ ساری باتیں بتا دی, زمین یہودی کی ہے, جاؤ یہودی کی زمین. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنا, ہو گیا فیصلہ. بولو ساتھ میں بولو, زمین کس کی؟ یہودی. باہر نکلے, اب وہ مسلمان بھی باہر نکلے, یہودی بھی باہر نکلے. باہر نکل کر مسلمان نے کیا کہا, میرے کو فیصلہ پسند نہیں آیا. مسلمان نے کیا کہا, میرے کو فیصلہ پسند. اور جو یہ کہہ دے نبی کا فیصلہ پسند نہیں آیا اس کا ایمان رہے گا؟ بولو ایمان. باہر آ کر اس مسلمان نے کہا مجھے نبی کا فیصلہ پسند نہیں آیا, کہ ہم یہ معاملہ آگے لے کر جائیں. تو یہودی نے کہا کس کے پاس لے کر جائے؟ کہا حضرت ابو بکر کے پاس چلو. کس کے پاس؟ حضرت ابو بکر. اب یہ یہودی اور یہ مسلمان دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. جا کر پھر وہی معاملہ رکھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد فرمایا اقضی ما قضى الله ورسوله, میں وہی فیصلہ کروں گا جو میرے خدا نے اور میرے پیغمبر نے کیا. یہ یہودی کی زمین ہے, مسلمان کا اس میں کوئی حق نہیں رکھتا. چلو حضرت ابو بکر نے بھی فیصلہ وہی کیا. جس کی زمین بولے ساتھ میں بولے کس کی زمین؟ باہر آئے, باہر آ گئے. باہر آنے کے بعد وہی مسلمان کہتا مجھے نبی کا فیصلہ بھی پسند نہیں آیا اور صدیق کا فیصلہ بھی پسند نہیں آیا. تو یہودی نے کہا اب کیا کرے, تم جہاں کہتے ہو وہاں میں چلتا ہوں. کہا چلو آخری مرتبہ عمر کے پاس چلو. کن کے پاس چلو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلو. اب یہ لوگ گئے. اب سننے جیسی بات جو پوائنٹ ہے, یہ یہودی, یہ مسلمان, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر بیٹھے ہیں. اب مسلمان نے معاملہ شروع کیا. دیکھو کس طرح شروع کیا. کہا عمر ہم لوگ ایک معاملہ لے کر آئے ہیں, زمین کا معاملہ ہے. پہلے ہم اللہ کے رسول کے پاس گئے, اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا, مجھے پسند نہیں آیا. پھر ہم ابو بکر کے پاس گئے, حضرت ابو بکر نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کیا, مجھے پسند نہیں آیا. وہ مسلمان عمر کو کہتے اب تم ہمارا معاملہ سنو اور سوچو کہ کس کے حق میں فیصلہ کرنا. میرے پیارے دوستو, اللہ کی قسم حضرت عمر نے معاملہ سنا نہیں, کھڑے ہو گئے. حضرت عمر کھڑے ہوئے. آج بھی تفسیر کی کتابوں میں حضرت عمر کھڑے ہو گئے, ننگی تلوار لے کر آئے اور سیدھے آ کے مسلمان کی گردن کو اڑا دیا. مسلمان کی گردن کو اڑا دیا. اور ظاہر بات ہے جب مسلمان کی گردن کو اڑایا اور ایک عجیب معاملہ, وہ یہودی گھبرا گیا کہ یہ کیا معاملہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے جو کیا وہ صحیح کیا, اس لیے کہ مدینے میں رہتے ہو, نبی کے فیصلے پر راضی نہ ہو, اسے زمین پر رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. کہ یہاں مدینے میں رہتے, کلمہ پڑھے, مسلمان ہے اور صاحب اپنی زبان سے کہتے میں نبی کے فیصلے پر راضی نہیں. عمر فاروق فرماتے میرے پروردگار کی قسم, جو مسلمان ہونے کے بعد بھی نبی کے فیصلے پر راضی نہیں, اسے زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں. تو حضرت عمر نے کیا کیا, مار ڈالا. حضرت عمر نے کیا کیا, معاملہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا
اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا کہ عمر کو بلاؤ، یہ کیسا مار ڈالا، ارے عمر کو بلاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپتے کانپتے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول نے پوچھا عمر یہ کیا کیا؟ یہ معاملہ تو میرے پاس بھی آیا تھا، ابو بکر کے پاس بھی آیا تھا، تو نے تو سیدھے تلوار چلائی اور تو نے تو گردن مار دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کہا یہ کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا میرے پیارے نبی عمر کو ڈانٹو نہیں، عمر نے جو زمین پر فیصلہ کیا اللہ نے آسمان پر وہی فیصلہ کیا. کہا عمر کو ڈانٹو نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آیت اتری، اس کے بارے میں قرآن کریم میں آیت اتری 5واں پارہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھو. ہاں دیکھو 5واں پارہ 5واں پارہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا وربک لا یؤمنون. اللہ قسم کھاتا ہے، حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت، اللہ سچے وہاں قسم کی، لیکن اللہ قسم کھا کر کہہ رہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ کہتے ہیں اے میرے پیارے نبی تیرے پروردگار کی قسم، اے میرے پیارے نبی تیرے پروردگار کی قسم، جو تیرے فیصلے پر راضی نہیں وہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کہا وہ مسلمان ہی نہیں جو تیرے فیصلے پر راضی نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے فیصلے پر راضی ہونا ضروری ہے. اگر میرے محبوب تو نے کوئی فیصلہ سنایا اور سامنے والے کو بھاری پڑا اور بھاری پڑنا ہوگا اور میں اس کے ایمان کو چھین لوں گا. میرے پیارے دوستوں یہ دو حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی. اب آپ بتاؤ وہاں اللہ کے رسول فرما رہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں حق کو. یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر اللہ گواہی دیتے ہیں کہ عمر تو نے جو فرش پر کیا وہ صحیح کیا، تیرا زمین پر جو فیصلہ ہے آسمان پر میرا بھی وہی فیصلہ ہے. اب میرے دوستوں یہ شعبان مہینہ ہے، رمضان مہینہ آنے والا ہے اور آپ کو بتا دیا گیا کہ بھائی شریعت میں کوئی ڈھیل ڈال نہیں ہے، کوئی ڈھیل ڈال نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے مولانا میں تو سحر پڑھتا، اثر پڑھتا، مغرب پڑھتا، عشاء پڑھتا، فجر کیوں نہیں پڑھتا؟ مولانا آنکھ نہیں کھلتی، شریعت میں نہیں چلتا. تو نے مجھے کہا میں نے سنا کل قیامت میں اللہ کو کہہ سکے گا کہ آنکھ نہیں کھلتی تھی؟ ارے بولو شریعت نام ہے سر کے بعد سے لے کر پاؤں کے ناخن تک لا الہ الا اللہ. اللہ نے کلام مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ فرماتے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ہم لوگوں کا معاملہ کیسا معلوم؟ جو مغرب کی نماز آ گیا کیوں 3 رکعت اور جلدی ہو جائے گی اور ایسے بھی گھر جانا تھا، مغرب کی نماز پڑھی کیا؟ شریعت پر عمل کیا، الحمدللہ مغرب کی نماز پڑھا. فجر یہ بڑی رات شب برات گئی، پوری مسجد کا چھاپت بڑھ گئی، پوری مسجد بڑھ گئی. 15ویں شعبان مسجد بڑھ گئی، 16ویں شعبان میں فجر میں کوئی نظر نہیں آتا. تو کیا یہ شریعت کوئی کھلونا ہے کہ جب چاہا اسے کھیلا، جب چاہا اسے توڑا؟ یہ آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ آج آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، یہ کون سی شریعت ہے؟ ہمارے گھر میں ٹی وی سیریل چلتا، کون سی شریعت ہے؟ ارے ہمارے گھر میں گانا بجانا میوزک ہوتا، کون سی شریعت ہے؟ میرے دوستوں شریعت کو کھلونا بنایا. جب من میں آیا تو عمل کیا، جب نہیں من میں آیا تو توڑ دیا. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو آدھا ایمان لائیں گے، آدھا ایمان نہیں لائیں گے. اللہ فرماتے میرا وعدہ ہے دنیا میں ذلیل کروں گا اور جہنم کا فیصلہ کر دوں گا. یہ قرآن میں لکھا سورہ بقرہ. آپ دیکھو میں آیت پڑھ کر بتاؤں اللہ کیا فرماتے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزي فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. اس لیے میرے پیاروں اپنی جگہ پر کوئی رئیس ہو، کوئی غریب ہو، شریعت سب کے لیے برابر ہے. بولو شریعت سب کے لیے. کوئی شریعت کا قانون نہیں توڑ سکتے میرے پیاروں. لیکن آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیاروں کب تک یہ معاملہ کریں گے؟ آج اللہ کہتا میں دنیا میں ذلیل کروں گا، قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ کروں گا. کب تک میرے دوستوں؟ شعبان مہینہ آ گیا. ارے شرم کرو میرے پیاروں. شعبان مہینے جو مہینہ ہمارے نبی فرماتے، مہینے تو بہت آتے ہیں لیکن نبی فرماتے شعبان مہینہ آیا، نبی فرماتے
نبی کے مہینے میں فجر نہیں پڑی، یہ نبی کا مہینہ فجر نہیں پڑی. بیٹھے بہت سارے جمعہ ہے نا، جمعہ ہے، ہاں جمعہ پڑھنے آیا، احسان کر دیا تم نے، یہ جمعہ پڑھنے آ گیا، فجر کون پڑھے گا؟ کل رات عشاء کس نے پڑھی؟ آج جمعہ کا دن ہے، درود پاک کس نے پڑھا؟ آج جمعہ کا دن ہے، سنت کے مطابق کون مسجد میں پہنچا؟ کچھ نہیں. ہاں تمہارا دنیا کا، تمہارے دکان کا معاملہ پریشان ہو جائے تو آپ بھی پریشان ہیں. ہاں اگر کاروبار میں کچھ پیسے کم ہو گئے تو پریشان ہے. ہاں اگر کہیں پکڑ دھکڑ ہو گئی تو پریشان ہے. لیکن شریعت کا معاملہ اللہ سامنے کا ہے، کون دیکھتا ہے؟ یہ بیٹھے بہت سارے، سچ بتاؤ فجر پڑھی آج؟ بولو فجر پڑھی؟ چائے پیا؟ بریک فاسٹ؟ جو روز کی عادت ہے، میری عادت میں کمی نہیں آنا چاہیے. نبی کی شریعت پر عمل کرو کہ جنازہ اٹھاؤ، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں. ارے جو لوگ فجر نہیں پڑھتے وہ صاف میں کہوں میرے دوستوں، شریعت کا جنازہ اٹھا رہے. کیا ہو گیا؟ کیوں فجر نہیں پڑھتے؟ آپ اندھے ہو؟ ارے کوئی اندھا ہے، بہرا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، تب بھی شریعت کہتی ہے کہ نماز پڑھ. ارے بھلے گھر میں پڑھ لیکن پڑھ. لیکن اللہ نے نہ ہم کو بہرا بنایا، نہ اندھا بنایا، نہ لولا بنایا، نہ لنگڑا بنایا. آج میرے دوستوں 15 دن ہو گئے فجر کی نماز نہیں پڑھتا. شب برات کی رات میں جھاگا اور ٹیکس بھر دیا. اب رمضان کی 2-3 تراویح پڑھ لینا تو ہو گیا. میرے پیاروں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ارے بولو صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ تو وہ میرے بچے نا، بچے کا کھلونا دو بہت خوش ہوئے گا. ابا میرے لیے کھلونا لائے، ابا میرے لیے کھلونا لائے. 4 گھنٹے کے بعد دیکھو کھلونا کہیں پڑا ہوگا، بیٹا نہیں پڑا ہوگا. صحیح کہ نہیں؟ یہ ہم نے شریعت کو کھلونا بنایا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا نے ہم مسلمانوں کو کھلونا بنایا. میرے دوستو ہمارا حال اس وقت اللہ حفاظت کرے، یعنی رجب مہینہ، شعبان مہینہ، رمضان مہینہ، یہ مہینے اللہ کے رسول معاملہ کرتے تھے، صحابہ معاملہ کرتے تھے. لیکن ہم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے پیاروں دیکھو نا، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، کیا فرق پڑا؟ کیا فرق پڑا؟ حالانکہ اگر غور سے دیکھو تو دل سے آواز نکلتی ہے. جن لوگوں کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے وہ زبان سے کچھ رکھا ہے، لیکن دل کہتا ہے مجھے یہودی کا چہرہ پسند ہے، عیسائی کا پسند ہے. نہیں پسند ہے تو کملی والے کا چہرہ نہیں پسند ہے. سیدھی بات ہے. دنیا کو بتانے کے لیے داڑھی نہیں رکھتا. دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی؟ ارے دنیا والے تیرا موڈ خراب کرے یا نہ کرے، لیکن تو روزانہ مدینے والے کا موڈ کیوں خراب کرتا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے سے آج کچھ ارادہ کرو میرے پیاروں، کرتے ہو ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ. بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے. ارے میرے پیاروں بہت پیارا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ. ایک بات بتا دوں، رمضان کے اوپر وقت ختم ہو رہا ہے. ایک بات بتا دوں میرے دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے. ساتھ میں بولو کہاں پر گئے؟ کس سے بات کرنے گئے؟ ایک دن بہت لمبی بات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. کن کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. بہت لمبی بات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات میں پوچھا، اے اللہ میں تیرے کتنے قریب ہوں؟ اللہ میں تیرے کتنے قریب ہوں؟ اس سے کہ تیری آواز میرے کان میں آ رہی ہے. حضرت موسیٰ اللہ کو دیکھ تو نہیں رہے، ارے بولو دیکھ تو، لیکن آواز ایک دم کلیئر. اللہ میں تیرے کتنے قریب ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت لمبی باتیں ہوئی تو فرمایا اللہ میں تیرے بہت قریب ہوں. اب مجھے نہیں لگتا اس سے زیادہ کوئی تیرے سے قریب ہوگا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میری آواز کلیئر تمہارے کان میں آتی ہے، لیکن صحیح بتاؤں میرے اور تمہارے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں. یعنی تم بہت دور ہو، تم سمجھتے ہو بہت قریب. اللہ نے فرمایا میرے اور تمہارے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر روئے اور کہا اللہ کوئی ایسا ہوگا جو اور بھی زیادہ قریب ہو جائے گا. اللہ میں تو ہوا لیکن پھر بھی 70,000 نور کے پردے، لیکن اللہ کوئی ایسا ہے جو تیرے سے اور بھی قریب ہوگا. اللہ نے فرمایا ہاں. ارے کہو اللہ نے فرمایا ہاں. کون؟ کہا میرے جو آخری نبی آئیں گے، کہہ دو محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میرے جو آخری نبی آئیں گے، میں جب سننا بات سننا، کہا جو میرے آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے ان کے جو امتی ہوں گے. کون؟ کہا ان کے جو امتی ہوں گے جب روزہ رکھیں گے، رمضان کا مہینہ ہوگا. حضرت موسیٰ کو کہہ رہے اے موسیٰ میرے آخری پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ ان کے جتنے امتی ہیں جب رمضان کا روزہ رکھیں گے اور روزہ ختم کرنے کا وقت ہوگا، یعنی افطار کا وقت ہوگا، اس وقت افطار سے پہلے وہ مجھ سے مانگیں گے، میں اتنا قریب ہو جاؤں گا، اتنا قریب ہو جاؤں گا کہ موسیٰ تو نے اتنا قریب ہونا کبھی مجھ سے سوچا بھی نہیں ہوگا.
اللہ فرماتے یہ امتی کو میں اتنا قریب کروں گا. میرے دوستوں نبی کے صدقے ہم کو کیا نہیں ملا؟ ارے بولو نا نبی کے صدقے ہم کو کیا نہیں ملا؟ یہ کپڑا ملا نبی کے صدقے. ارے بولو نا کپڑا ملا نبی کے صدقے. یہ گھر ملا نبی کے صدقے. یہ گھر میں بیوی ملی نبی کے صدقے. یہ کاروبار ملا نبی کے صدقے. ارے نبی کے صدقے کھایا, نبی کے صدقے پیا, نبی کے صدقے ہوا, اور وہی نبی کا چہرہ توڑا. کیسا بے وفا غدار آدمی ہے وہ مسلمان. ہم لوگ غدار ہیں, ہم لوگ غدار ہیں. اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا, حضرت آدم نے فرمایا تھا میں نے ایک غلطی کی, خدا نے میرے کپڑے اتار دیے. حضرت آدم نے آسمان پر ایک غلطی کی, جنت میں ایک غلطی کی, اللہ نے زمین پر بھیجا, کپڑے اتارے. حضرت آدم فرماتے سوچو تو صحیح میری ایک غلطی ہو, اللہ میرے کپڑے اتارے, اور آنے والے آخری نبی ان کے امتی غلطی پر غلطی کرے, لیکن محمد کی محبت سے اللہ کبھی ان کو ننگا نہیں کرے گا. اللہ نے کیا کبھی؟ بلکہ گناہ کرتے جاؤ, کپڑے الماری میں پھٹتے جا رہے ہیں, گناہ کرتے جاؤ, ایک دکان کے بعد دوسری دکان کھولا. یہ سب اللہ کے رسول پاک کا صدقہ ہے, اور وہی اللہ کے رسول سے نفرت. ارے وہی نفرت, چہرہ دیکھو تو نبی کے اپوزٹ, کپڑا دیکھو دیکھو جتنا کی پیجامہ ٹکنوں کے نیچے. ابھی جمعہ پڑھنے آیا تو فولڈ کر کے آیا, بہت سارے جمعہ پڑھنے آئے نا فولڈ کر کے. کیوں بھائی یہ پٹلون فولڈ کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ٹکنوں کے نیچے پہننا, بولو بولو بولو, ٹکنوں کے نیچے پہننا صرف حرام نہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا حرام ہے کہ قیامت میں اللہ رحمت کی نگاہ سے تجھے دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. تو کپڑا اپنی مرضی, اپنی مرضی, بال رکھو اپنی مرضی, چہرہ رکھو اپنی مرضی, سب اپنی مرضی. تو خدا رسول کی مرضی کہاں گئی؟ مجھے ایک بھائی نے, میں پہلے اکثر کہتا ہوں, ایک بھائی نے مجھے کہا, یہ سورت نے کہا کہ مولانا اگر حضرت عمر یہاں سورت میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. کیا کہا؟ حضرت عمر سورت میں ہوتی کتنا اچھا ہوتا. میں نے کہا سب سے پہلے تیرے کو مار دیتے ہیں بھائی, نبی کے طریقے کے خلاف جیو, بتاؤ عمر برداشت کریں گے؟ تو ہم کو سب چلتا ہے, سب چلتا ہے. شریعت پر من آیا تو عمل کیا, نہیں آیا تو نہیں کیا. نماز پڑھنی تھی شب برات پہ تو فجر پڑھا, روزہ رکھا, پھر نہیں پڑھنی تھی تو کل عشاء بھی نہیں پڑھا, آج فجر بھی نہیں پڑھا. ایک بات بتا کے بات ختم کروں. دیکھو اگر ہم اپنی منمانی پر چلتے ہیں, جس دن خدا نے ہم کو اپنی منمانی پر چھوڑ دیا تو عذاب کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اللہ فرماتے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. اللہ کہتے جب کوئی آوارہ دھرتی پر اترتا, اللہ کہتا میں پھر راستہ کھول دیتا, جا پی شراب پی, جا زنا کر, جا چوری کر. اللہ فرماتے جب بہت مرتبہ بیان سنا, تقریر سنا, خطبہ سنا, تعلیم میں بیٹھا, لیکن اپنی حالت بدلنے کو تیار نہیں. اللہ کہتے ہیں کہ بہت میں نے اس کو سنایا, اس کے کان میں قرآن کی آوازیں پہنچائی, اس کے دل میں قرآن کی آوازیں پہنچائی, لیکن اللہ کہتے جب نہیں مانا تو انہوں نے کہا جا شراب بھی پی, زنا بھی کر, چوری بھی کر, جوا بھی کھیل. لیکن اللہ کہتے انتظار کر, اب جب میرا عذاب آئے گا ایسا برباد کروں گا کہ میرے عذاب کا پھر کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا. یہ قرآن میں لکھا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. اللہ کہتے کر گناہ کر, فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ, لیکن میرا عذاب آئے گا فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, ایسا برباد کروں گا کہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا, جنازے کی نماز بھی نصیب نہیں کروں گا. میرے دوستوں بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے. آج سے ارادہ کرو, چلو میرے پیاروں وقت ہو گیا, ارادہ کرو بھائی کریں گے انشاءاللہ. میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور وقت بھی یہاں ہو چکا, تقریباً 40 ہو گئے. سنتیں بھی پڑھنی ہوگی, نماز بھی پڑھنا. ایک بات آخر میں کہتا چلو میرے دوستوں, شعبان مہینہ ہے, بہت ساری نیکیاں کرتے ہو نا, الحمدللہ. ایک نیکی آج ایک اور کر لو, یہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور تقریباً 4-5 لاکھ روپے کا کام باقی ہے. یہ اللہ کا گھر ہے میرے پیاروں, یہاں آپ سے جتنا ہو سکے دیتے ہوئے جاؤ, اس لیے کہ اللہ کا گھر بنے گا. سنو سنو, اللہ کا گھر بنے گا, ہمیں 2 فائدے ہوں گے. اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں میرا گھر بنا لے میں تیرا گھر بنا لوں گا, اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں میرا گھر بنا لے جنت میں تیرا محل بنا دوں گا. میرے دوستوں آج آپ دیکھو, کسی کو پیسہ دیا پارٹی اڑ گئی, کسی کو پیسہ دیا لے کے بھاگ گیا. اللہ فرماتے مجھے دے دے نا, اللہ کہتے مجھے دے دے, لستو بھی معصوم ولا بھی ظلم. اللہ کہتے مجھے دے دے, میں بھاگوں گا بھی نہیں اور ظلم بھی نہیں کروں گا, مرنے سے پہلے 10 گنا زیادہ کر کے تجھے واپس کر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور ایک بات بتا کر بات ختم کرو, 1 روپیہ دو گے اللہ کتنا دے گا؟ بولو بولو کتنا دے گا؟ قرآن میں لکھا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. اللہ کہتے ایک دے دے, مجھے دے دے, مجھے دے دے, اس سے اچھا انویسٹمنٹ کوئی نہیں, مجھے دے دے. مرنے سے پہلے کتنے واپس کروں گا؟
10. ایک مرتبہ ہمارے نبی رو رہے ہیں, اللہ نے پوچھا میرے محبوب روتے کیوں؟ کہا اللہ 1 سے 10 دے گا, میرا امتی کسی محنت سے 1 دے گا, اللہ تو صرف 10 دے گا. اللہ نے کہا میرے محبوب خوش ہو جاؤ, امتی کو کہہ دو وہ 1 دیں گے, ہم 70 واپس کریں گے. کتنے واپس کریں گے؟ کچھ ایک زمانہ گزرا, ہمارے نبی پھر رو رہے تہجد کے وقت. اللہ نے پوچھا میرے محبوب روتے کیوں؟ اللہ کو سب معلوم. پوچھا میرے محبوب روتے کیوں؟ کہا اللہ میرا امتی 1 دے گا, تو صرف 70 دے گا, تیری ذات تو کتنی بڑی. بس اللہ کی رحمت جوش میں آئی, میرے محبوب امتیوں کو کہہ دو 1 دیں گے, ہم 700 واپس کر دیں گے. کتنے واپس کریں گے؟ اور وفات سے تقریباً 1 مہینہ پہلے پھر ہمارے نبی رو رہے ہیں, وصال مبارک سے پہلے. اللہ نے پوچھا آج کیوں روتے ہو؟ تو کہا کہ اللہ میرا امتی 1 دے گا, تو 700 دے گا. اللہ 700 بھی کم لگتا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب راضی ہو جا, تیرے امتی کو کہہ دے وہ گن کر دے, میں اتنا دوں گا وہ گن بھی نہیں پائے گا. میرے پیاروں, آج وہ راستہ ہمارے لیے کھلا ہے, مہینہ بہت مبارک ہے, خدا کا گھر بننے والا ہے. یہاں کے ذمہ دار جو حضرات ہیں باہر کچھ رومال لے کر کھڑے ہوں گے, اور اگر آپ ابھی جیب میں پیسہ لے کر نہیں آئے ہوں گے, اس سے آپ کو کہاں معلوم تھا کہ اعلان ہونے والا, لیکن کوئی بات نہیں, جیب میں پیسہ نہیں لے کر آئے, منہ میں زبان تو لے کر آئے. یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں تو ادھار بھی قبول, نقد بھی قبول ہے. ہمارے یہاں دکانوں پہ ہوتا ہے کہ میں ادھار بند ہے, یہاں نہیں, یہاں تو ادھار بھی قبول, نقد بھی قبول. اور اگر پیسہ نہیں ہے, ایک کونے میں بیٹھ کے دعا کر لے, اللہ پیسہ دینے والوں میں تیرا بھی نام لکھے گا انشاءاللہ. تو یہ سب دیکھیے انشاءاللہ کون کون تیار ہے. 2 باتوں کے لیے, صدقہ خیرات کے لیے تیار ہے بھائی, تیار ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ سے. اور دوسری بات بھائی نماز کے لیے تیار ہے. دیکھو میں نے کہا شاید آپ کو کڑوا لگاؤ, معاف کرنا, لیکن آج سے طے کر لو. دیکھو جتنے ہمارے کاروبار والے بھائی ہیں نا, دیکھو آپ لوگ بہت محنت کرتے ہو, فیکٹری پر, میل پر, میں جانتا ہوں بہت محنت کرتے ہو, لیکن جو پگار ہم کو ملتی ہے نا, یا تو پگار کم ملتی ہے, یا ملتی ہے تو برکت نہیں ہوتی. زیادہ ملتی تو برکت نہیں ہوتی, یا تو کم ملتی, قرضے پہ قرضہ, اپنی بیوی کو پہنچانا, بچوں کو پہنچانا, بڑا معاملہ. ایک کام کر لو میرے پیاروں, آج سے طے کر لو میری نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ کیا فرما دے, تو نمازی بن جا, روزی میں تیرے دروازے تک پہنچاؤں گا. اللہ فرما دے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ کہتے ہیں نمازی دے دے, میں روزی تیرے دروازے تک پہنچا دوں گا. میرے پیاروں, نماز پڑھنا اللہ کے واسطے, لیکن اس میں مغفرت بھی ہے, رحمت بھی ہے, روزی بھی ہے. بتاؤ کون کون تیار ہے, ہاتھوں پر کرو بھائی ماشاءاللہ. اور میرے ساتھ میں کہو جمعہ کی مبارک گھڑی کا ہو انشاءاللہ. آج کی شام سے بولو, آج کی شام سے انشاءاللہ, موت کی شام تک انشاءاللہ میری نماز قضا نہیں ہوگی. بولو ہماری نماز قضا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا
ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى تناقض الإيمان، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وعباد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث على الصلوات الخمسة مرارا وتكرارا في قوله: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وأيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين. وعند وفاته يقول: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. فناهيكم يا عباد الله، ناهيكم يا عباد الله عن ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة من علامة الكفر، كما روى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وأيضا أن ترك الصلاة من علامة النفاق، كما قال جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فعباد الله، عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة، وعلينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أمطار الرحمة من سحاب المغفرة على المحبين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في العشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا
محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وتنتبين أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عملهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار من الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي الدار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाए पीछे साथी ऊपर जगह ऊपर चले जाए और साथियों को जगह देने की कोशिश करें जिन हजरात की पैजामा पटनों टकनों के नीचे हो ऊपर कर ले ताकि अल्लाह के नाम में बच्चे रहे मिल कर खड़े الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام
المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. एक जरूरी ऐलान ये करना है, आज रात को मजलिस होगी इंशाअल्लाह भागल पॉइंट पर
آج رات کو انشاءاللہ مجلس ہوگی. میں وہی رہوں گا انشاءاللہ. 9:05 پر عشاء کی جماعت ہے. 9:05 پر عشاء کی جماعت ہے. رات کو بھاگل پوائنٹ پر انشاءاللہ مجلس ہوگی. سب لوگ درود شریف پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا. خطا کار ہیں, مجرم ہیں, پاپی ہیں. اللہ ہم کو معاف کر دے نا مولا. اللہ ہم کو معاف کر دے مولا. اے اللہ یہ مہینہ بہت مبارک ہے. اللہ مہینہ بہت مبارک ہے. اللہ اس وقت جو جگہ بیٹھے ہیں وہ جگہ بہت مبارک ہے. اللہ جو نماز پڑھی ہے وہ بہت مبارک ہے. اے اللہ جو خطبہ پڑھا گیا وہ بہت مبارک ہے. اے اللہ آج ہمارے گناہ معاف کر کے ہم کو بھی مبارک بنا دے. اللہ اللہ ہم ہار گئے مولا, ہم تھک گئے مولا. معاف کرنے والا تو ہی مولا. اللہ گناہ 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 چاروں طرف سے گناہ کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا. اللہ ہمیں معاف کر دے مولا. ہمیں معاف کر دے مولا. ہمیں معاف کر دے مولا. تو بہت قریب ہے اللہ. تو بہت رحمان اور رحیم ہے اللہ. تو نے کتنے گناہ دیکھے مولا. ہمارے کتنے گناہ دیکھے مولا. لیکن تو نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا. کبھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں کر پایا. کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ تجھے حق تھا مولا. ہم نے اتنے گناہ کیے. تجھے حق تھا تو ہمیں آگ میں جلا دیتا. تجھے حق تھا تو ہمیں دریا میں ڈبو دیتا. اللہ تجھے حق تھا تو ہم کو زمین میں دھسا دیتا. لیکن اللہ تو بہت قریب ہے مولا. آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ایک حدیث پڑھی ہے اس سے بہت تسلی ہوتی ہے. اللہ وہ دولت ہم کو نصیب فرما دے. ہم نے ایک حدیث پاک میں پڑھا تیرے پیارے نبی نے فرمایا کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان بھی ناراض ہو جاتا ہے, زمین بھی ناراض ہو جاتی ہے, پہاڑ بھی ناراض ہو جاتے ہیں, فرشتے بھی ناراض ہو جاتے ہیں, اور یہ چاروں کے چار تیرے سامنے شکایت کرتے ہیں. اللہ ہم نے حدیث میں پڑھا یہ سات و آسمان, یہ زمینیں, یہ پہاڑ, یہ فرشتے سب تجھے کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ بہت گنہگار ہے. ہمیں اجازت ہے اسے زمین میں دھسا دے. ہمیں اجازت ہے اسے کچل دے. ہمیں اجازت ہے اسے برباد اور تباہ کر دے. لیکن اللہ تو کتنے پیار سے کہتا ہے آسمانوں, زمینوں, پہاڑوں, فرشتوں تمہارا بندہ ہے تو کچل دو, میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر دو. اللہ تو کتنے پیار سے کہتا میرا بندہ ہے میرے حوالے کر دو. اللہ یہ آسمان, زمین, پہاڑ, فرشتے سب کہتے ہیں اللہ تیرا ہی بندہ ہے لیکن بہت گنہگار ہے. اللہ تو کیا کرے گا. اللہ یہ بہت گنہگار ہے. اللہ تو کیا کرے گا. اللہ تو کہتا ہے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری بڑائی کی قسم, میں میرے گنہگار بندے کے ساتھ کچھ نہیں کروں گا. صرف اس کے رونے کا انتظار کروں گا. میں کچھ نہیں کروں گا, اس کے رونے کا انتظار کروں گا. اگر وہ رات کو روئے گا تو بھی معاف کروں گا, وہ دن کو روئے گا تو بھی معاف کروں گا. ارے وہ میرے گھر میں بیٹھ کے روئے گا تو بھی معاف کروں گا, اور بازار میں کھڑا کھڑا روئے گا تو بھی معاف کروں گا. میں میرے گنہگار بندے کو عذاب نہیں دوں گا, صرف اس کے رونے کا انتظار کرتا رہوں گا. اے اللہ آج جمعہ کا وقت ہے مولا. اللہ مہینہ شعبان ہے مولا. ہم تیرے گھر میں بیٹھے مولا. اے اللہ اللہ جو گھڑی تو چاہتا ہے وہ گھڑی آ چکی ہے مولا. وہ گھڑی آ چکی ہے مولا. یہ تیرے سارے بندے رو رہے ہیں مولا. تو رونے کا انتظار کر رہا ہے. وہ گھڑی آ چکی ہے مولا. اللہ ہمیں معاف کر دے نا مولا. ہمیں معاف کر دے مولا. معاف کر دے مولا. معاف کر دے مولا. بہت گنہگار ہے مولا. بہت گنہگار ہے مولا. اللہ ہمارا سب سے بڑا پاپ یہی ہے ہم نے تیرے نبی کا دل بہت دکھایا ہے. اللہ وہ مدینے میں ہمارا نام عمل دیکھتے ہوں گے. اے اللہ ہمارے نبی مدینے میں ہمارا نام عمل دیکھتے ہوں گے. اس میں جب گناہ لکھا ہوا ہوگا ہمارے نبی کا دل کتنا دکھتا ہوگا. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. آج ایک دعا مانگتے مولا. مولا ہم کتنے بھی گندے صحیح مولا اللہ, لیکن ہر ایک تیرے نبی سے محبت تو کرتا ہی ہے مولا. اللہ کون امتی ہوگا جو تیرے نبی سے محبت نہیں کرتا ہوگا. کون امتی ہوگا جس کو مدینہ جانے کی طرف نہیں ہوگی مولا. اللہ ہر ایک چاہتے ہیں کہ مجھے مدینہ
سکینہ پہنچا دے، ہر ایک کو تیرے نبی سے بہت محبت ہے مولا۔ اے اللہ ہم میرے سامنے صرف ایک ہی بھیک مانگتے ہیں مولا، کل قیامت کے دن جب تیرے نبی ہمارے سامنے ہو، ہمیں معلوم ہے وہ نور کے منبر پر ہوں گے، ہمیں معلوم ہے وہ موتیوں کے منبر پر ہوں گے، ہمیں معلوم ہے ان کے ہاتھ میں تیری تعریف کا جھنڈا ہوگا، ان کے سر پر شفاعت کا تاج ہوگا، ان کے بدن مبارک پر جنت کا کپڑا ہوگا، لیکن اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے ایک ایک امتی کو تیرے نبی کے سامنے لایا جائے گا، ایک ایک امتی کو تیرے نبی کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ میں کسی اور کے بارے میں کیا کہوں مولا، میں خود اپنے بارے میں سوچتا ہوں پروردگار، جب مجھے لایا جائے گا اور تیرے نبی کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ تیری قسم ہمارے پاس وہ ہاتھ نہیں کہ تیرے نبی سے ملاقات کر سکے، یہ ہاتھ تو بہت ناپا کے بولا، بہت ناپا کے بولا، ہمارے پاس زبان نہیں جو تیرے نبی سے بات کر سکے، ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں جو تیرے نبی کا دیدار کر سکے، لیکن اللہ آج جمعہ کا دن ہے، ہم بھکاری بن کے ایک بھیک مانگتے کہ قیامت کے میدان میں جب ہم نبی کے سامنے آئے، اے اللہ پیارے نبی خود کہتے ہیں، پیارے نبی خود کہتے ہیں میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے، تو نے مجھے پہچان لیا، میں نے تجھے پہچان لیا، اللہ یہ دولت نصیب فرما دے، اللہ یہ دولت نصیب فرما دے۔ اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا کچھ گنہگار قیامت میں نبی کے سامنے جائیں گے، نبی دور سے کہہ دیں گے، نبی دور سے کہہ دیں گے میرے قریب بتا، میں تجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا، اللہ ہماری حفاظت فرما دے مولا، ہماری حفاظت فرما دے مولا، اگر وہ قیامت میں سب پہچانے تو مولا پہچاننا کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہمیں پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے، ان کی اطاعت عطا فرما دے، ہمارے اماں ابا کو معاف کر دے، اللہ جن کے اماں ابا بیمار ہیں انہیں تندرستی عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے، اللہ ماں بہت بڑی نعمت ہے، ابا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم کو جیسے خدمت کرتی نہ ماں کی خدمت کر سکتے نہ ابا کی خدمت کر سکتے، اللہ ایسے اسباب بنا دے، اللہ ایسے اسباب بنا دے ہم ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائے۔ اے اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے، جو جیل میں بندے اللہ غیب کی طاقت سے انہیں جیل سے چھڑا دے، اے اللہ جو ناجائز بدنامے میں پھنسے ہیں یا انہیں بتایا گیا ہے اللہ عافیت کے ساتھ سب کو چھڑا دے مولا، عافیت کے ساتھ سب کو چھڑا دے مولا، اے اللہ کرنے والا تو ہی ہے مولا، عافیت دینے والا تو ہی ہے مولا، ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا مولا، اے اللہ یہ تو تیرا کرم ہے، ہم مانگتے جاتے تو قبول کرتا جاتا، ہم مانگتے جاتے تو دیتا جاتا، یہ تیرا احسان ہے مولا، تیرا کرم ہے مولا، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل جتنے بیٹھے ہیں سب کو خصوصی طور پر اور پوری امت کو عمومی طور پر نمازی بنا دے اور سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔